سلام میرے رشتے دے وچ انہاں دے سسر اپنے سسر دے گھر ہوئی اور 10 سال بکریاں چرندے رہے. انہیں جڑی حکمت وجہ جڑی بیان کی تھی علماء کرام نے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں کیوں چرائے. ان حدیث دے وچ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے اور سوال بھی کیتا کہ آقا کریم علیہ السلام کو کہ کیا تسا بھی بکریاں چرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی اہل مکہ دیا قرارین دے بکریاں چرائے. کچھ علماء کے نزدیک قرارین کیا ہے وہ جگہ کا نام ہے جڑی مکہ کے قریب ہے اتھے ہی آقا علیہ السلام نے بکریاں چرایا. اور کچھ دے نزدیک قرارین کا مطلب ہے کہ معمولی معاوضے دے اوپر بکریاں چرایا. تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے انہوں نے بکریاں چرایا. ان میں جڑی حکمت بیان کی گئی ہے علماء نے آخر کی جڑی حکمت ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تربیت کا مرحلہ ہے کہ جانور کے وچوں بکری کو سنبھالنا وہ مشکل ہو گئے کہ ریوڑ کے وچوں جلدی جڑی نکھڑتی ہے اور جدا تھی ویندی ہے تو وہ بکری ہوتی ہے اور بار بار انہیں انہیں تھیوان کی کوشش کریں گے تو وہ چرواہا ان ریوڑ دے کٹھے ملاون کی کوشش کریں گے. تو جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا کے وچ آئے انہوں نے بکریاں ہی واسطے چلائیں تاکہ انہیں کی تربیت تھی وجے اور بعد میں جنہیں منصب نبوت دے اوتے فائز تھی میں تو وہ لوگ جڑے اللہ کی راہ تو ہٹن کی کوشش کریں گے انہیں کو سیدھی راہ دے اوتے کھینچ کے آنے. تو بئی جڑی وجہ وہ ایک وہ بکری جلدی جدا تھی ریوڑ کی وجہ ریوڑ کو تو بار بار جدا تھن کی وجہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو غصہ آنا چاہیے. لیکن کیا ہے وہ بکریاں چرانے والا چرواہا وہ کیا کریں گے وہ غصہ پہ نہیں کرے گا وہ بار بار ریوڑ کی طرف گھن کے آنے. تو گویا کہ اندر ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انبیاء کرام کے اندر صبر کی صفت کو پیدا کرنے کی خاطر کہ انہوں نے اندر ایک صبر پاتا بنے کہ وہ شخص جی کو بار بار اللہ کی راہ کی طرف نبی سٹے اگر وہ آخیا نہیں بھی منے گا تو وہ شخص دے ہوتے غصہ نہ آئے بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ کا نبی کو سمجھے گا رہ بنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گا رہ بنے. تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بکریاں چرائیں. آقا علیہ السلام نے بچپن دے وچ بکریاں چرایا. جوانی دے وچ حضور علیہ السلام نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور تجارت بھی مزاربت کے اصول دے ہوتے. مزاربت کا مطلب ہے کہ سرمایہ ایک شخص کا ہوئے اور محنت دوسرے شخص کی ہوئے وہ مزاربت آخر دے اور جڑا حصہ مقررہ ہوئے وہ حصہ مقررہ دیتا وجے انہیں محنت کا معاوضہ دیتا وجے وہ مزاربت آخر دے. آقا کریم علیہ السلام نے بھی مزاربت کے اصول دے ہوتے تجارت فرمائی. اور مشہور سفر جڑا کیتا وہی 25 سال کی عمر مبارک دے وچ اور یہ تجارتی سفر ہے ایک خاتون کی طرفوں جہاں خود پیشکش کی تھی اور آقا علیہ السلام کی امانت صداقت دیانتداری دی کیونکہ پہچان ایک تھی چکی ہے اور شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے. تو اس شہرت میں بل ہوتے کہ امانت صداقت دیانتداری اور تجربہ بہت زیادہ پاتا میں دے تو انہوں نے پیشکش کی تھی آقا کریم علیہ السلام ان کے میرا تو سنبھال ان کے وجہ اور ان کو بیچو باقی کی نسبت میں اچھا معاوضہ تو آپ کو ادا کرے سا. اور وہ خاتون کون ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام نے شام کی طرف سفر کیا تو باقی کی نسبت زیادہ منافع حاصل کیا اور واپس جن لے آئے کیونکہ انہوں نے اپنا غلام بھی نام بھیجا ہے میسرہ. تو وہ میسرہ نے آ کے گواہی دی آقا کریم علیہ السلام کی امانت دی دیانت دی صداقت دی اور حضور علیہ السلام کے اخلاص دی محنت دی لگن دی اور تجارت کے اصول کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے جو حسن سلوک کا مظاہرہ کیا انہی جن نے گواہی دی. تو وہ سفر کے 2 مہینے بعد وہ خاتون نے یعنی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نکاح کا پیغام بھیجا۔ عمر کیا ہے اس ٹائم حضور علیہ السلام دی 25 سال، اور خاتون کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر ہے 40 سال۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے چاچے کے مشورے کے نال یہ نکاح قبول فرمایا، اور حق کے مہر جڑائی 5 اٹھ مقرر کیتے گئے، 5 اٹھ حق کے مہر حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ تو اس سلسلہ میں چلتا رہ گیا تجارت تک، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے وچ انہوں نے جتنا بھی مال نہیں، وہ کیونکہ پہلے بھی تجارت کریں گے ہن، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہر چیز وقف کر دی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ملکیت کے سب کچھ انہوں نے دے دیتا۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کے جلے 35 سال ہی، تو ان ٹائم ایک واقعہ تھیا مکہ دے وچ، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی جڑی عمارت تھی یہ مخدوش تھی گئی، یعنی ختم تھی گئی، ٹوٹ گئی، ڈھہن کے قریب تھی گئی۔ ایک تو ایک پرانی عمارت ہے، اس جائے کہ سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ تو ان کی جو بنیاد ہیں وہ ہل گیا۔ تو اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک اثر نو تعمیر کی وجہ خانہ کعبہ کو، اور ان واسطے انہوں نے شرط رکھی کہ صرف حلال کی کمائی اندو کے لانی ہے بس۔ تو ایک اتفاق نے جلے تھیا، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جن مقام حجر اسود تک وہ نصب کرنے کا پہنچا، تو اتنا اختلاف تھی گیا کہ حجر اسود کو لاوے کون، ہر ایک کی خواہش ہوئے کہ حجر اسود کو میں لاواں، تو ان کی تنصیب کے اتنے جن اختلاف تھیا، وہ اختلاف کو بہت زیادہ تھیا، اور قریب ہوئی کہ جنگی صورتحال بڑھ بنے۔ تو ویسے بھی اہل مکہ نے قریشی لڑاکے ہیں، انہوں نے خون کے وچ لڑائی شامل ہے، چھوٹی چھوٹی گال دے ہوتے وہ لڑائی شروع کر دیں۔ تو قریب ہے کہ لڑائی شروع تھی بنے، تو امیہ بن خلف انہوں نے مشورہ دیتا کہ کیوں نہ جڑا شخص کل صبح سب تو پہلے حرم کے اندر داخل تھی گئی، اس ذمہ داری حکم دے دی تھی بنی۔ تو سب نے چیز دے اتفاق کیا، اگلے جاڑے آقا کریم علیہ السلام سب کو پہلے تشریف لے اور حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ بھی دیکھو کہ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بچھائی، وہ چادر دے وچ حجر اسود رکھیا، اور جڑے وڈیرے ہیں انہیں کو پھین کے حجر اسود کو چادر دے کونے انہوں نے پکڑے، جنہیں وہ مقام تک حجر اسود بلند تھیا، تو حضور علیہ السلام نے وہ چاہ کے حجر اسود تنصیب کا دیتا، لا دیتا۔ تو این طریقے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کی تنصیب اپنے محبوب نے ہتھوں کروائی، اور جڑے وہ لوگ لڑن والے تیار تھے کھڑے ہیں وہ بھی یہ چیز راضی تھی گئی کہ ساکو بھی ان دے شرکت نصیب تھی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جن عمر مبارک تھی 77 سال، تو ان ٹائم حضور علیہ السلام نے خلوت نشینی اختیار کی۔ خلوت نشینی مطلب تنہائی، کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی کو چھوڑ دیتا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کو ترک کر دیتا گیا ہے، چھوڑ دیتا گیا ہے، تو وہ طبیعت دے اتنے ایک بوجھ محسوس تھی رہا ہے کہ خانہ کعبہ جی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اتھا بھی 360 بت نصب ہے، اور اتنا بت پرستی پھیل چکی ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگ بھول چکے ہیں، ظلم و ستم بہت زیادہ ہے۔ تو این ماحول کی وجہ تو حضور علیہ السلام نے خلوت نشینی شروع کر دی تھی، اور خلوت نشینی بھی کتنا غار ہرا پہاڑی جڑی بالکل حرم کے قریب ہے، اور وہ مختصر چھوٹی جی غار ہے، ان کی جڑی لمبائی ہے وہ تقریباً 4.5 گز اور چوڑائی 2.5 گز ہے۔ تو وہ غار دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے تنہائی شروع کر دی تھی، ستو اور پانی گھن کے وجہ نہ کئی تیوہاراں حضور علیہ السلام خلوت نشینی اختیار فرما بنا، اور خاص طور سے رمضان مبارک کا پورا مہینہ حضور علیہ السلام اتھے ہی رہا بنا۔ تو یہ خلوت نشینی کا جڑا وقت ہے دورانیہ ہے، یہ تقریباً 3 سال کا ہے، وقتاً فوقتاً آقا کریم علیہ السلام تشریف دین کے وجہ نہ، اور بعض اوقات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نال اتنی قیام کرے گا۔
40 سال کی عمر مبارک تو پہلے، کیونکہ 40 سال دے وچ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کا اعلان کا حکم دے دیتا۔ نبی تو پہلے ہی ہیں، وہ حدیث شریف دے وچ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان ٹائم بھی نبی ہوں جن جلے آدم علیہ السلام حالی گارے اور مٹی کے درمیان ہن، یہ انہوں نے تخلیق ہی کرنا تھا، میں ان ٹائم بھی نبی ہوں۔ تو یہ کیا ہی 40 سال کی عمر دے وچ اظہار نبوت ہے اور اعلان نبوت ہے۔ تو یہ اعلان نبوت تو پہلے 6 مہینے پہلے حضور علیہ السلام نے خواب دیکھنا شروع کر دیتے، رویا صالحہ کے خواب 6 مہینے خواب دیکھتے رہ گئے، اور خواب نہیں کرا دیں کہ جن نے خواب دیکھنا اگلے دہاڑے وہ مکمل طور پہ وہ خواب کی تعبیر کو پاوے نا۔ تو یہ مبشرات ہیں، یعنی خوشخبریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور یہ چیز کی تیاری ہے کہ اے محبوب تو آپ کو اعلیٰ اور عرفہ مقام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کے وعدہ پہ۔ تو رویا صالحہ شروع تھی گئے، اور 6 مہینے آقا کریم علیہ السلام کو خواب آمدے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال دینا تھی، تو وہ ٹائم جبریل علیہ السلام آئے، اور حدیث شریف دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے دسے بھی کیویں آئے، تو فرمایا کہ نورانی شکل محسوس تھی، اور آسمان اور زمین کے درمیان کرسی دے اوتے ڈٹھا، اس تو بعد وہ تشریف ان کے آئے جبریل علیہ السلام، اور پہلی وحی ان کے آئے اقرا۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، اقرا کا مطلب پڑھ، اور حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا کہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ آکھا اقرا، حضور نے بلا آکھا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا کہیں۔ ان تو بعد جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے نال لاتا، سینے نال لاؤن تو بعد ولا انہوں نے آکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب دے نام دے نال پڑھو جیں تخلیق کیتے، جیں بنائے۔ تو یہ 5 آیاتاں جڑیاں سورہ علق دیاں، یہ پہلی وحی ہے جڑی حضور علیہ السلام دے اوتے نازل تھی آقا کریم علیہ السلام دے اوتے، کیونکہ یہ پہلی وحی ہے۔ تو ان کلام الہی دے جلال دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ دے کلام دی وجہ تو طبیعت دے وچ اضطراب پیدا تھیا۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، اپنے گھر تشریف لے کے آئے، اپنی بیوی کو آ کے دسیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کو آ کے دسیا، تو انہوں نے آخیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو تنہا نہ چھوڑے سے، جڑی کیفیت ہے ان کیفیت کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، کیونکہ تساں امانت دار ہوئے، تساں صدیق ہوئے، سچے ہوئے، تساں غریبے دا خیال کریں دے، یتیمے دا خیال کریں دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو تنہا نہ چھوڑے سے۔ تو انہوں نے آپ کو نال بھیج کے گئی ورقہ بن نوفل، جنہیں رشتہ دار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور وہ عالم ہیں، پچھلی کتابوں دے وہ عالم ہیں، تورات انجیل دے وہ عالم ہیں، انہوں کو گھن کے گئے اور انہیں کو آن کے دسیا کہ این طرح معاملہ تھے، سارا ماجرا جب انہیں سنیا تو اتنے معذور تھی چکے ہیں کہ انہیں سے پھر بیٹے تلے آ چکے ہیں اور دیکھ نہ سکتے ہیں۔ تو وہ پوری جڑا ماجرا آئی پورا قصہ سننے تو بعد انہوں نے دسیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو نبوت دے مقام دے ہوتے سرفراز فرمائے، اور یہ قوم تاری مخالف تھی سے اور تو آپ کو مجبور کرے سے کہ تو آپ کو یہ مکہ شہر بھی چھوڑنا پڑ سے، اگر میں ان ٹائم تک زندہ رہ گیا تو تمہارے نام میں کھڑا ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے، ان تو بعد کچھ عرصہ وہی منقطع رہ گئی، اور حضور علیہ السلام نے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو سب کو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مرد دے وچ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا،
حضرت علی مولا علی دی عمر مبارک ان ٹائم 10 سال ہی انہوں نے اسلام قبول کیتا. حضرت زید بن حارثہ جڑے غلام ہیں آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے اسلام قبول کیتا. اس تو بعد یہ پیریڈ جڑا ہے یہ دورانیہ دعوت دین دا تقریباً 3 سال تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 42 43 سال، یہ 3 سال کا جڑا عرصہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے خفیہ طور پہ دعوت دین کا پیغام پہنچایا. اور ان دوران مختلف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھی اسلام قبول کی. انہیں ان 3 سال کے عرصے دے وچ اس کے علاوہ باقی غلام جڑے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیتا، جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی غلام انہوں نے اسلام قبول کیتا. اور ان دوران جڑا 3 سال خفیہ جڑا ہے پیریڈ، یہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ ہے دعوت دین کا مرکز، جتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہمنہ اور صحابہ کرام آ کے اسلام کی آگاہی آقا کریم علیہ السلام دے زبان اقدس کو سنے تھا. جن کی عمر مبارک تھی 45 سال، بعد میں تو پتہ چل گیا لوگوں کو بھئی ارقم بن ارقم جی کو دار ارقم اور بعد میں دار السلام آکھا گیا بھئی وہ مرکز بنوایا ہے اور قبیلہ بنو زہرہ دے وچ ایک گھر ہے. آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک 45 سال تھی تو ان ٹائم ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا مسلمانوں کے اوپر. ان ٹائم مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے وچ عرض کیتا کہ کیوں نہ یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں بے علاقے ہجرت کی بنی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دیتی اور فرمایا کہ اگر تساں چھوڑ کے اپنا ملک کہیں بے ملک بننا چاہتے ہیں تو تساں حبشہ بنو، جی کو آج کل ایتھوپیا آکھیا وے تو حبشہ کی طرف بنو. اور ان ٹائم سب تو پہلا جڑا قافلہ گیا ان دے وچ 12 مرد اور 4 عورتاں ہن جن دے سالار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلا قافلہ ہی جڑا ہجرت کر کے گیا، اپنا وطن چھوڑ کے گیا اسلام کی خاطر. ذرا جائزہ ہی بنو، عورتیں بھی شامل ہیں، 4 عورتیں اور 12 مرد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. اگلے سال مزید بڑھ گئے، تقریباً 82 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کے وہ حبشہ کی طرف گئے. حبشہ کا انتخاب یہ واسطے کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جڑا نجاشی جڑا حکمران ہے اتوں کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے اور منصف ہے، انصاف پسند ہے، یعنی کہیں تو ہوتے وہ ظلم کہیں نہیں کرنا. تو حضور علیہ السلام کا گویا کہ آپ کی جڑی نظر انتخاب بھی تھی وہ منصف اور عادل حکمران دے ہوتے تھی کہ چاہے وہ اپنا کہنے لیکن کیا ہے وہ ظلم کہیں ہوتے کہیں نہیں کرنا. تو ذرا جائزہ ہی گنو کہ اسلام کے اندر منصف اور عادل حکمران کی کتنا ضرورت اور اہمیت ہے. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جگہ 47 سال تھے تو ان ٹائم قریش نے معاہدہ کیتا، آپس دے وچ انہوں نے معاہدہ کیتا بائیکاٹ کا، بھئی بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیتا انہوں نے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن ہر موقع دے ہوتے حضرت ابو طالب جڑے وہ پہاڑ بن کے سامنے آ گئے ہیں بھی حوالے کرو وعدم کہنا بھی میری موجودگی دے وچ نہیں تھی سکتا. مختلف چیزاں پیش کریں گے، مختلف واقعی میں جڑی خاتون کے نال رشتہ کرنا چاہیں، اگر حکمران بننا چاہیں تو حکمران بڑھا لیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان اگر میرے سجے ہاتھ تے سورج کھبے ہاتھ تے چاند بھی رکھ دے نا ول بھی میں دعوت دین کا کم نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے آخیا کہ بھتیجے تساں اپنا یہ مشن جاری رکھو، میرے ہوندے تو آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لا سکتا. تو حضرت ابو طالب کی انتہائی عظیم خدمات جنہ خدمات کو نہیں ترک کر سکتا اور انہیں کو نہیں فراموش کیا بن سکتا. انتہائی عظیم قربانیاں آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی خاطر. تو انہوں نے بائیکاٹ دا معاہدہ کیا. وہ بائیکاٹ دا معاہدہ ہے کہ نہ تا کوئی بنو ہاشم دے نال کوئی رشتہ داری کرے اور نہ کوئی میل جول رکھے، نہ سلام دعا رکھے، کہیں قسم کا تعلق بھی بنو ہاشم دے نال نہیں رکھنا چاہیے. ایک قریش نے معاہدہ کیا، معاہدے کو لکھیا اور کعبہ دے اوتے انہاں لٹکا دتا. تو جے یہ معاہدہ تھیا
وہ ٹائم شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہ شیب ابی طالب آ کے وہ گھاٹی دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری فیملی، پورا بنو ہاشم کا خاندان وہ گھاٹی دے وچ معصور تھی تے رہ گئے، اور کوئی بھی غذائی چیز وہ گھاٹی تک نہ ملنے میں۔ یہ جڑا 3 سال کا جڑا پیریڈ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 47 سال، 48 سال، 49 سال، این زمانے نبوت دے جڑے 3 سال یہ انتہائی مشکل اور کھٹن ہیں، نہ صرف آقا کریم علیہ السلام والسلام کو بلکہ جتنے بھی بنو ہاشم والے ہیں سب کو قربانی دینی پائے گی، اور اتنا تک احادیث دے وچ آندے، سیرت کی کتابوں دے وچ آندے کہ انہاں کیونکہ مقاطعہ کیتا ہوئے، بیکاٹ کیتا ہوئے آئی، تو بعض اوقات وہ گھاٹی دے وچوں بالے دی روون دی آواز آندی ہیں بھوک دی وجہ تو، عورتاں دے چیخن دی آوازاں بھی آندی ہیں، لیکن کیا ہے قریش مکہ ترس نہ کھاندے ہیں۔ کہیں کہیں یہ آئی کہ حکیم بن ہزام جڑے رشتے دے وچ بھتریجے لگتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے، اور وہ ایک نرم شفیق طبیعت کے مالک ہیں، وہ چوری چھپے غلہ وغیرہ پہنچا رہے ہیں، اور وہی بڑا کم تعداد دے وچ، کم مقدار دے وچ، لیکن جڑا یہ عرصہ ہے اتنا تک احادیث دے وچ آندے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات چمڑا سکا ہوا چمڑا کو پانی دے وچ بھگو کے اساں کھاندے آساں، پتے کھاندے آساں، درخت دے پتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانی ہے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دین کی خاطر دیتی ہیں اور مسلمان نے دیتی ہیں۔ تو یہ 3 سال کا جڑا عرصہ ہے یہ انتہائی مشکل ہے، حتیٰ کہ ہن دے وچوں کچھ لوگ انہوں نے آخیا بھئی یہ جڑا تساں کیتا ہوا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے اور ایک کو ختم کر دیتا مجھے، اور اتفاق اور اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کیا تھی کہ وہ جڑا معاہدہ تھیا ہوا ہے وہ معاہدے کو سی بھی کھا گئے، تو جن میں وہ معاہدہ تھیا ختم، حکیم بن نظام نے آکے بھئی معاہدہ وہ باقی نہیں رہا، اسی بھی کھا گئی، ختم تھی گئے، تو کیوں نہ تساں یہ جڑا بائیکاٹ کیتا ہوا ہے یہ کو بھی ختم کر دیں۔ اور این عرصے کے دوران یہ جڑا 3 سال کا عرصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن جاری رکھا، خاص طور پہ جب حج کا موسم آوے ہاں، دور دراز کو قافلے آوے ہاں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان قافلے والے کو، انہیں حاجی کو دعوت دین دا پیغام لازمی پہنچا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 50 سال تھی، اور وہ جڑا معاہدہ ہے بائیکاٹ والا معاہدہ وہ بھی ختم تھی گیا ہے، تو قریش کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی، حد تو زیادہ بڑھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ یہ پیغام جڑا ہے دعوت دین کا پیغام یہ مکہ کے پڑوس دے وچ پہنچایا وجے، آس پاس پہنچایا وجے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا ارادہ فرمایا۔ 50 سال مبارک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سفر کیا، اور اتنا ڈا ڈی ڈا راتاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انہاں لوگوں نے کیا کیتا؟ الٹا پتھر مارے، اور یہ جڑا سفر ہے حدیث دے وچ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد تو ود کے احد دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید تھے، یعنی مکمل دانت نکتا نا، لیکن کیا ہے ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹوٹا، اور اللہ تبارک و تعالی دے محبوب یاد رکھو ہر قسم دے عیب تو پاک ہیں، اگر وہ ڈنگ ٹوٹا تو صحابہ کرام بعدن کہ وہ حضور دے وچ عیب نہ پیدا تھیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مسکراوے نہ وہ ڈنگ دے وچوں کرنا اور روشنیاں پھٹ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید تھے احد دے وچ۔ پوچھا کہ کیا ان کو ود کے بھی کوئی تکلیف پہنچی زندگی دے وچ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ جڑا میں سفر کیتا ہوں نا طائف دا، وہ طائف دا جڑا سفر ہے وہ این تو بھی ود کے ہے، کہ نہ صرف انہاں لوگوں نے انکار کیتا بلکہ انکار کرن تو بعد انہوں نے اپنے بالے کو آکھا، انہوں نے پتھر مارے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم دو نہان تھیا، وہ طائف دے سفر دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر مبارک اتنا زخمی تھے کہ جڑے موزے پاتے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موزے بھی خون دے نال تر تھے کہ بھیج گئے موزے،
اور ان ٹائم کٹھے کون ہے آپ دا غلام زید بن حارثہ. اور اس کو ذرا اندازہ بھی لاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان اپنے غلام دے نال محبت کریں دے ہن کہ جڑا مشکل سفر ہے وہ مشکل سفر دا جڑا ساتھی ہے وہ زید بن حارثہ ہے. نہ صرف زید بن حارثہ دے نال محبت بلکہ ان دے بیٹے اسامہ دے نال بھی حضور محبت فرماوے نا. اور اتھاں شفا شریف دے وچ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اور اس سفر دے واپسی جو جب آقا کریم علیہ السلام ایک باغ دے وچ پہنچے اور وہ باغ بھی کہتا ہے اتبا شیبہ دا باغ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سخت مخالف ہیں مکہ دے رہائشی انہاں دا باغ ہے. انہاں نے جے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم لو نہان تا خاندانی ایک اور انہیں دے ہوتے روب اور دبدبہ تاری تھی گیا کہ ہند سارے خاندان دے چاہے سارے مخالف کیوں نہیں. تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ونجو انہیں کو ساڑھاؤ اور باغ دے وچ آقا کریم علیہ السلام دے لگے تو وہ غلام ایک کھجور دا گچھا پیش کی تو سی. واپسی آنے بیان جبریل علیہ السلام آگے اور نال کونے پہاڑ کا فرشتہ. جبریل عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ کا فرشتہ تواڈے کول موجود ہے اور یہ اجازت مانگ دے کہ اگر اجازت دیو تو این پہاڑ کو چاہ کے انہیں ہوتے ساٹتا بنے یا انہیں کو پہاڑ کو رلاڑتا بنے اور یہ لوگ صفحہ ہستی کو بھی میٹ بنے. پچھو در بنے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے کیا کیتا اعلان نبوت کیتا انہوں نے نبوت کا پیغام پہنچایا لیکن لوگوں نے مخالفت کی تھی. تو آخر کار انہوں نے قرآن مجید دے بچے انہوں نے کیا کیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہ یا باری تعالی زمین دے ہوتے ایک کافر کو بھی زندہ نہ رکھ. طوفان نوح آیا اور سب دے سب ملیا میٹ تھی گئے. اور یہ آقا کریم علیہ السلام ہے پہاڑ کا فرشتہ وہ بھی موجود ہے جبریل فرشتہ دا سربراہ بھی موجود ہے اور اجازت مانگتے پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیو تو انہیں لوگوں کو ملیا میٹ کا دیتا بنے تباہ کا دیتا بنے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ صرف حضور نے معاف کیتا صحیح بخاری کی روایت حضور نے فرمایا کہ رب اغفر لقومی اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ لوگ جان دے کہنے یہ لوگ جان دے کہنے انہیں کو معاف کر دے. یہ تو ذرا اندازہ جو آقا کریم علیہ السلام آپ دی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفقت آقا کریم علیہ السلام دے مقام اور مرتبے کو اور اس اگر مسجد دے وچ بیٹھے ہیں اور یہ اسلام جڑا پھیلیا برے صغیر دے وچ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش دے وچ ادھے مسلمان دنیا دے علاقے دے وچ رہندے ہیں یہ جتنا بھی اسلام پھیلیے تا یہ حضور دی رحمت اور کرم دی وجہ تو پھیلے. کیوں کہ یہ جڑا اسلام پھیلیے یہ اسلام کو گھن کے آمن والا دیپن کراچی کے ہوتے جڑے شخص نے حملہ کیا اور وہ لشکر اتنا ملتان تک پہنچا تو دنیا کو محمد بن قاسم آدیے اور وہ محمد بن قاسم خدا تعلق وہ قبیلہ بنو ثقیف دے نال بھی سقفی ہے. اگر حضور دعا کریں دے اور اجازت دے دے وہ پہاڑ کے فرشتے کو اور وہ لوگ اتنے اگر ختم کر لیتے ہیں ملیا میٹ کر لیتے ہیں تو نہ وہ قبیلہ رابحہ نہ محمد بن قاسم کل کو پیدا تھے کیوں وہ قبیلہ جب پتھر مارے وہ قبیلہ بنو ثقیف ہے اور وہ قبیلے کو تباہ کرنے واسطے فرشتہ اجازت مانگتا پہ لیکن کیا ہے حضور نے نہ صرف معاف کیتا بلکہ دعا کا دیتی اور ان کی حضور کی دعا کی وجہ تو محمد بن قاسم جی لوگ پیدا تھے اور اتنا اسلام جیت کیا اور اسلام دیا ایک پہاڑا پھیلیا. ورنہ آج صحیح مسجد نہ بیٹھے ہوں دے اگر محمد بن قاسم جی لوگ اتنا اسلام کا پیغام نہ پہنچے دے. تو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا جڑا سفر ہی انتہائی مشکل ہی انتہائی صبر ازما ہی اور حضور علیہ السلام کی ہی سال دے وچ بھی جناب 50 سال عمر مبارک ہے بیا واقعہ تھیا کہ وہ شخص جڑا ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے حضرت ابو طالب انہیں دا انتقال تھی گیا. اور بئی جڑی شخصیت ہے گھر دے دلاسا دیون والی وہ ہے حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 گھڑے بعد انہیں دا بھی انتقال تھی گیا. تو طبیعت بہت پریشان ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جلے اپنے محبوب کو مغموم ڈٹھا پریشان ڈٹھا تول معراج دیتے سلوایا. اس سفر معراج کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.